عورتوں کی عادت ہوتی ہے شک کرنا، لیکن اس عورت کے شک کرنے سے اس کے شوہر کو یعنی کہ مرد کو بڑا فائدہ ہوا۔ ایک کہانی ہے حاجی صاحب کی جن کا نام تھا منشا۔ ان کی دکان تھی کریانے کی، منیاری کی، مکس دکان تھی جس پہ لیس، بکرم، کاسمیٹک کا سامان ملتا ہے۔ اسی محلے میں ایک بیوہ خاتون تھی جس کا نام تھا زویا خاتون۔ اب وہ دو بچوں کی ماں تھی، بھری جوانی میں اس کا شوہر فوت ہو گیا اور بیوہ ہو گئی۔ اب گھر کے گزر بسر کے لیے اس نے نا ایک بیوٹی پارلر کھول رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی صفائی تھی اور سستے میں کام کرتی تھی۔ محلے کی ساری عورتیں اس کے پاس جاتی، میک اپ کراتی، مہندی لگاتی، اور وہ بڑی ہنسمکھ عورت تھی۔ اور وہ کبھی سودا لینے جاتی تھی اپنا کاسمیٹک کا حاجی صاحب کے پاس۔ حاجی صاحب اس کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، غلط مت سوچنا، اور اس کو نا ڈسکاؤنٹ میں سامان دیتے تھے۔ اور جو حاجی صاحب کی دکان تھی نیچے تھی اور اوپر تھا حاجی صاحب کا گھر۔ حاجی صاحب کی جو بیوی تھی ایک موٹی تھی، دماغ کی اور جسم کی بھی۔ وہ شک میں رہتی تھی ہر وقت۔ جو عورتیں دکان پہ آتی ہیں ہنس کے بات کرتی ہیں، بچوں سے پوچھتی تھی وہ آنٹی کیا بات کری، وہ کیا بات کرتی، اس طرح پوچھتی رہتی تھی۔ جب زویا آتی تھی نا، زویا خاتون، یہ اس کو بہت نا غصے سے دیکھتی تھی۔ وہ بڑے نا اس کے زبان بڑی میٹھی تھی، اس کو ڈر تھا کہیں میرا شوہر اس کے چکر میں نہ لگ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے آخری ہفتے میں حاجی صاحب بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف پہ۔ حاجی صاحب اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو شام کو عورتیں آتی ہیں، وہ بھی تراویح پڑھتی ہیں۔ حاجی صاحب کی اپنی بیوی ہے، ایک تو دماغ کی موٹی ہے، جسم کی موٹی ہے، کم ہی آتی تھی وہاں پہ تراویحیں پڑھنے۔ لیکن جو زویا تھی بیوہ خاتون، وہ تراویحیں پڑھنے لازمی آتی تھی۔ اب وہ جو تراویح پڑھ کے چلے جاتے تھے نا، تو حاجی صاحب بعد میں مسجد کو دوبارہ ترتیب کرتے تھے، جہاں صفیں ٹھیک کرتے تھے، جہاں پہ عورتیں نماز پڑھ کے جاتی تھیں۔ اس دن حاجی صاحب نے جب صفیں ترتیب کی تو وہاں پہ نا ان کو ایک انگوٹھی ملی ہے جو کسی لیڈی کی ہے، عورت کی ہے۔ حاجی صاحب نے وہ انگوٹھی جو ملی نا اس کو، وہ جیب میں ڈال لی کہ امام صاحب کو دے دوں گا۔ وہ خود ہی پوچھ رہے ہیں کل کس کی انگوٹھی تھی، اور حاجی صاحب نا وہ انگوٹھی امام صاحب کو دینا بھول گئے۔ اب حاجی صاحب نے کپڑے تبدیل کیے اور پرانے کپڑے ان کے گھر جانے تھے دھلنے کے لیے۔ جب کپڑے پہنچے گھر تو ان کی بیوی نے جب کپڑے دیکھے اور ان کی جیب کی تلاشی لی تو انگوٹھی نکل آئی، تو بس دماغ کے سارے فنکشن کام کرنے شروع کر دیے۔ اب ان کا دماغ جائے نیگیٹو طرف، اور سوچتے سوچتے ایک دم خیال آیا کہ میں کچھ دن پہلے جب مہندی لگوانے گئی تھی زویا کے پاس، جو بیوہ خاتون ہے جس کے دو بچے ہیں، یہ تو اس کی انگوٹھی ہے۔ اب تو اس موٹی عورت نے وہاں پہ بیٹھ کے پورا پلان بنایا اپنے دماغ میں، اور اس نے ایک محلے کی ایسی عورت کو پلان بتا دیا جو سمجھو کہ ریڈیو اسٹیشن پاکستان میں کام کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو جو بیوٹی پارلر والی زویا ہے نا، یہ کتنی جوانی کنٹرول میں نہیں ہے اس کے، یہ کیسی عورت ہے، اعتکاف پہ بیٹھے میرے شوہر کو نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ جا کے اعتکاف میں منہ کالا کر رہی ہے، یہ دیکھو اس کی انگوٹھی وہاں بھول آئی تھی۔ اب یہ بات زد عام ہو گئی، لوگ دبے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، کھل کے کوئی بات نہ کر رہا۔ اب زویا کو جناب لوگوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، بیوہ عورت، بے شرم عورت، تجھے اپنی جوانی کنٹرول نہیں ہے، تو اور شادی کر لے، کیوں لوگوں گھر پر بات کر رہی ہے۔ اب زویا کھل کے بات کوئی نہ کرے، آتے جاتے ٹون کریں سارے۔ ادھر حاجی صاحب بڑے پریشان کہ نہ شام کو کھانا آئے نہ کپڑے دھل کے آئیں۔ اس کی بیوی نے کھانا بھیجنا بند کر دیا، لیکن وہاں پہ بہت سے لوگوں کو کھانا آتا تھا، سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی، وہاں سے کھانا کھا لیتے۔ اپنے گھر فون کرتے، ان کی بیوی فون اٹینڈ کرتی، بڑے پریشان، مسئلہ کیا ہے؟ جب فون اٹینڈ کرتی جلی کٹی سناتی، تم نے اتقاف پہ بھی خیال نہیں ہے، تم کیسے مسلمان ہو، مسجد میں رنگرلیاں مناتی ہو۔ یہ بڑا پریشان، یہ بات کیا ہے؟ آخر نا چاند نظر آ گیا، سب لوگ آئے اپنے رشتہ داروں کو، مہمانوں کو، دوستوں کو اٹھانے کے لیے پھول لے کے آئے، لیکن حاجی صاحب کو پورے محلے میں سے کوئی بندہ اٹھانے نہ آیا۔ حاجی صاحب سوچتے ہیں چلو میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں تو سارا محلہ تو بہت اچھا ہے، مجھ سے سامان دھار لیتا ہے، میرے اتنے دوست ہیں، احباب ہیں، پر مجھے اٹھانے کوئی بھی نہیں آیا، بڑے پریشان۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک محلے کا معزز آدمی ملا، اس سے کہتے ہیں بھئی مسئلہ کیا ہے، آپ لوگ مجھ سے خفا خفا کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی، چلو آپ نے گناہ کرنا ہی تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مسجد کا خیال کرتے نا، آپ مسجد میں رنگ رلیاں مناتے رہے ہیں، وہ بھی زویا کے ساتھ، وہ بیچاری بیوہ تھی، اس کو آپ نے خراب کیا یا اس نے آپ کو خراب کیا، ہمیں کیا معلوم۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو، کس نے بتایا؟ کہ پورا محلے میں بات پھیلی ہوئی ہے، زویا کو آپ اعتکاف کے دنوں میں اپنے پاس بلاتے تھے،
اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے، چند پیسے دیتے تھے، اس کا جسم نوچتے تھے مسجد میں بیٹھ کے۔ حاجی ہکا بکا حیران پریشان، یہ کیا بات ہے؟ حاجی صاحب گھر پہنچے ہیں، بچے اپنے چاند رات کی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، بیوی سیدھے میں بات نہیں کر رہی۔ حاجی صاحب نے پھر پوچھا اپنی بیوی سے، بھائی میں گھر پہ آیا ہوں، مسئلہ کیا ہے، تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ اب اس کی بیوی جو موٹی بیوی ہے کہتی، جا اپنے اس کے پاس جا جس کے ساتھ رنگرلیاں مناتا رہا ہے مسجد میں، ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سیدھی بات بتا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے اچھا میں مجھ سے بات پوچھتا ہے، پورے گاؤں میں پورے محلے مشہور ہے تو زویا کے ساتھ اتکاف میں یہ رنگرلیاں مناتا رہا، منہ کالا کرتا رہا۔ میں نے تمہارے کپڑے دھلنے کو آئے تھے، اس میں سے انگوٹھی نکلی تھی تو یہ انگوٹھی زویا کی تھی۔ آدمی سمجھ گیا کہ ساری فلم میری بیوی کی چلائی ہوئی ہے۔ اس نے دو تین باتیں پوچھی، تو نے یہ بات پھیلائی ہے؟ وہ کہتی ہاں۔ اس نے بیوی کو رکھ کے تھپڑ مارا ہے، اور نہ یہ جناب گھر سے نکل گیا۔ پتہ کیا زویا کا تو زویا جناب اپنے گھر میں بند بیٹھی ہے لوگوں کے تانوں سے۔ آخر یہ نہ زویا نہ ملی، اس کو دروازہ بھی نہ کھولا، یہ گھر آ گیا۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ گھر پہ تیار شیار ہو کے عید والے دن جا رہا ہے عید کی نماز پڑھنے۔ راستے میں اس کو عید کی نماز پڑھنے عورتیں بھی جاتی ہیں، وہاں پہ دیکھتا ہے زویا اپنے دو بچوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جا رہی ہے۔ یہ اس کے پاس سے ہوا ہے تاکہ اسے بات چیت کر سکے۔ جب زویا نے دیکھا کہ حاجی صاحب نزدیک آ رہے ہیں تو زویا نے پوچھا حاجی صاحب کیا حال ہے، سلام دعا لی، اور کہتا ہے آپ کا اعتکاف کیسا رہا؟ اب حاجی صاحب کو بھی معلوم تھا یہ بات زیادہ عام ہے، زویا کو بھی بات معلوم ہے کہ بات زیادہ عام ہے۔ حاجی صاحب نے کہا ہاں اچھا رہا۔ اب حاجی صاحب غلطی کیا تھی کہ پیچھے حاجی صاحب کے دونوں بچے آ رہے تھے، انہوں نے یہ بات سنی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر پہنچے ہیں، ماں کو بتا دیا کہ راستے میں وہ بیوہ جو عورت تھی نا زویا، وہ ابو کا حال پوچھ رہی تھی۔ لو جی موٹی عورت نے پھر چڑھائی کر دی شوہر پہ، شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی۔ اب وہ موٹی عورت پریشان اپنے رشتہ داروں کو، چاچے تائے بھائی ماں باپ سب کو فون گھمائی جا رہی ہے، عید والے دن سوگ میں ہے۔ اور حاجی صاحب نے جناب پیغام پہنچایا زویا کو کہ مجھ کو مل آ کے میرے گھر پہ۔ اب زویا وہ گھر پہ آئی ہے، اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی تو نے کیا سنا ہے کیا لوگوں سے؟ وہ بتاتی ہے ایسے ایسے بات ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کو بلاتے تھے مسجد میں، اعتکاف پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے۔ حاجی صاحب نے محلے کے چند بندے اکٹھے کیے، ان کو ساری بات بتائی کہ میرے کپڑوں میں یہ انگوٹھی رہ گئی تھی، یہ عورتیں جب نماز پڑھنے یہ انگوٹھی میں نے کپڑے میں ڈال دی، امام صاحب کو دوں گا، امام صاحب کو دینا بھول گیا، کپڑے دھلنے گھر آئے، میری بیوی نے انگوٹھی دیکھی ہے اور دیکھ کے پوری فلم بنا کے مارکیٹ میں لانچ کر دی۔ اب لوگوں نے سنا تو شرمندہ تھے لوگ، انہوں نے کہا میں شرمندگی کا ایک ہی حل ہے، آج زویا ہے میرے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے نا، تو مجھے زویا قبول ہے، میں زویا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زویا میں عمر سے تم سے 10 سال بڑا ہوں، کیا مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ اتنا کہنا زویا نے بھی ہاں کر لی کہ کب تک رہوں گے، تانے سنوں گی؟ کہتے ہیں نا بیوہ عورت جوان بیوہ عورت ہوتا تو کھلی کتاب کے لوگ سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اس پہ۔ اب ادھر زویا کی شادی ہو گئی عید سے اگلے دن حاجی صاحب کے ساتھ، ادھر جناب وہ ایک طرف خوشیاں ہیں دوسری طرف ماتم ہے، دوسری بیوی وہ طلاق میں ہے، ایک طلاق دی ہوئی ہے۔ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، سب نے جب معلوم پڑا کہ اس موٹی عورت کی غلطی ہے جو حاجی صاحب کی پہلی بیوی ہے، سب نے اس کو بھی سمجھایا، حاجی صاحب سے بھی ترلا منت کیا۔ حاجی نے جناب اپنی پہلی بیوی سے رجوع کیا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح حاجی صاحب کو کہتے ہیں نا چپڑیاں اور دو عید پہ ڈبل مزہ مل گیا، ایک موٹی اور ایک خوبصورت لڑکی، جنگ، اور وہ بھی عید کے دنوں میں۔ تو کہتے ہیں نا بعض اوقات نا انسان جب گڑھا کھوتا ہے نا کسی کے لیے، اس گڑھے میں خود گرتا ہے۔ اپنے دماغ کو نا پازیٹیو رکھو، اچھی سوچ رکھو گے اچھا کام ہوگا۔ آپ نے نیگیٹو سوچا تھا، کب سے سوچی تھی وہ موٹی عورت پتہ نہیں۔ بعض اوقات عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں شاید موٹی ہوں تو میرا شوہر ہے مجھ کو لائک نہیں کرتا، وہ پتلی عورتوں کے چکر میں ادھر ادھر منہ مارتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑیاں بنائی ہے، جسم میں بیماریاں آتی رہتی ہیں، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے باہر منہ مار رہا ہے۔ اپنے دماغ کو صاف رکھو، مرد اتنا بھی خراب نہیں ہوتا جتنی عورتیں نے اپنے ذہن میں مرد کو ولن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں کہانی کے بارے میں کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔